سیدہ فاطمہ زہرا و بطول عذرا، سیدہ فاطمہ زہرا و بطول عذرا، سیدہ فاطمہ زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خداوند عالم نے اس بزم جہان میں بہت سارے انبیاء اور ہادیان اکرام کو ہدایت کے لیے بھیجا، جنہوں نے ہدایت کے موتی لٹائے تاکہ ساری کائنات وحدہ لا شریک خدا کے سامنے اپنی پیشانی خم کر کے باغ جنت کی حقدار ہو جائے۔ جن کے ظرف میں جتنی صلاحیت تھی، انہوں نے اپنے ظرف کے اعتبار سے ہدایت کے موتیوں کو اپنے دامن میں سمیٹا اور صراط مستقیم پر چل کر اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ کے مضبوط قلعے میں داخل کر لیا اور قیامت تک کے لیے شیطان کے شر سے محفوظ ہو گئے۔ اب یہ بات اور ہے کہ شیطان نے اولاد آدم کا پیچھا نہیں چھوڑا، لیکن جب ایمان کی شمع دل میں روشن ہو جائے تو اس کے آس پاس کفر کی تاریکیاں بے معنی نظر آتی ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے رہنما کے دامن کو پوری مضبوطی کے ساتھ تھامے رہتے ہیں، اور یہ وہی خدا والے ہیں جن پر خدا فخر کرتا ہے۔ خالق کائنات نے پہلے ہی دن سے جب انسانیت کو زیور تخلیق سے آراستہ کیا تو اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے کی کہ اس میں ایک صنف کو مرد اور ایک صنف کو عورت کے نام سے تعبیر کیا۔ جس طریقے سے مردوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام اور ہادیان تشریف لائے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی کوئی ایسی ہدایت کی شمع روشن ہو جس کا کردار تمام عورتوں کے لیے نمونۂ عمل قرار پائے، اور اسی شمع ہدایت کا نام جناب فاطمہ زہرا ہے، جن کے ظہور نے سارے عرب کی تاریکیوں کا گلا گھونٹ دیا، اور عرب کا وہ دور جب لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ایسے وقت میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے کردار کے ذریعے سے آواز دی کہ یاد رکھو کہ عورت عصمت اور طہارت کی اس عظیم ہستی کا نام ہے جو نسل انسانیت کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ دختر رسول نے اپنی چھوٹی سی زندگی اور اپنی کمسنی میں ایسا کردار پیش کیا کہ ان کی شفقتوں کو دیکھتے ہی ان کے پدر بزرگوار نے آواز دی، فاطمہ تو ام ابیہا، یعنی فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ شوہر کے ساتھ ایک بیوی کا وہ کردار پیش کیا کہ آپ کے جانے کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ کہتے نظر آئے کہ فاطمہ جنت کا وہ پھول تھیں جن کا وجود میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، مگر اس کی خوشبو ابھی بھی پھیلی ہوئی ہے۔ شہزادی کے یہ وہ فضائل و کمالات ہیں جنہیں دشمن بھی دیکھ کر حیرت زدہ نظر آتے ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا معصومین علیہ السلام کی ماں تھیں، جو علم قرآن اور اس سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی عالم اور معلم تھیں۔ ناظرین، بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے، جہاں پر ماں ہی بچے کو بولنا سکھاتی ہے، خاندانی روایتی اور طریقوں کے بارے میں بتاتی ہے، پھر بعد میں بچہ کسی اسکول یا مدرسے میں جاتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بچوں کی تعلیم و تربیت کے جو حصے چھوڑے، اس کی بظاہر مدت بہت کم ہے۔ بطور ماں آپ کی زندگی صرف 7 سال کی ہے، لیکن ان کا صحیح اور گہرائی کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو اس کے بے حساب فائدے تمام روحانی اور مادی استادوں کی بہترین کوششوں پر چھا جائیں گے، کیونکہ آپ معصومہ تھیں جنہیں خداوند عالم نے اپنی خصوصی مکتب میں علم و عقل کا زیور پہنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سبق دینے کے لیے جو میدان خدا نے عنایت فرمایا، اس کا سرا قیامت تک پھیلا ہوا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چھوٹی سی لیکن شاندار زندگی کے الگ الگ پہلوؤں سے اسٹڈی کی جا سکتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تعلیمی پہلو بے مثال ہیں۔ آپ نے تعلیم و تربیت کے لیے جو نمونے عطا کیے تھے وہ آپ کی پرورش کرنے کا بہترین
नमूने अमल है। इसमें कोई शक नहीं कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवरिश पाई। यही वजह है कि बच्चों की परवरिश में जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक आइडियल और एक नमूना है। इसीलिए जो इंसान माँ बाप का अहम किरदार बेहतरीन तौर पर अदा करना चाहे तो उसे जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घराने से भरपूर फ़ायदा हासिल करना चाहिए। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने तालीम व तरबियत के लिए जो नमूने अता किए थे उनमें दो मासूम हैं जिन्हें खुद खुदा ने पाकीज़ा ज़िंदगी अता की और इल्म होश से सजा संवार कर भेजा। ये दो बच्चियां हैं जिनमें एक को आलिम गैर मुअल्लिमा होने का शरफ़ हासिल है, जो आगोश जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा में पली हैं, जिन्होंने ज़िंदगी की सख्त तरीन आजमाइशों में बाइस्मत किरदार का वो मुज़ाहरा किया है। यूँ तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपनी मुख्तसर हयात में अपनी आगोश में वो किरदार ढाले हैं जो तारीख़ इस्लाम के उफ़ुक़ पर हमेशा रोशन रहेंगे, जिनमें कोई हसन है तो कोई हुसैन, कोई ज़ैनब है तो कोई उम्मे कुलसूम। वो चाहे किरदार इमाम हसन अलैहिस्सलाम हो या किरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या ज़िंदगानी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हो या फिर हयात जनाब कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा हो। ये सब जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जज्बे मादरी की मुकम्मल किताब हैं। आपने जिस तरह उन्हें ज़िंदगी के मैदान के लिए सजाया, संवारा, निखारा, उसे सिवाय इसके और क्या कहा जा सकता है कि खुदावंद आलम की तौफ़ीक़ के साथ साथ जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कोशिशें भी शामिल हैं। हम सभी के लिए जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के तालीमी पहलू बेशुमार हैं। आपके सामने सिर्फ़ एक वाक़या पेश कर रहे हैं। इस वाक़े से माएँ अपने लिए तालीम और तरबियत के बहुत से रास्ते तलाश कर सकती हैं। शर्त यह है कि सच्चा खुलूस और गहरी नज़र रखती हूँ। अगर इस सीरत पर अमल किया जाएगा तो हर माँ अपने बच्चे को दुनिया के हर इम्तिहान के मैदान के लिए तैयार कर सकती है। अल्लामा मजलिसी ने बिहारुल अनवार के हवाले से एक रिवायत बयान की है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम बचपन में अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ में शरीक होते थे। वही की बातें सुनते और उन्हें याद रखते और फिर घर आकर अपनी वालिदा जनाब फ़ातिमा ज़हरा की खिदमत में आकर मस्जिद में नाना की ज़बानी जो कुछ भी सुनते थे वो सब माँ से बयान कर देते थे। इसमें इमाम हसन अलैहिस्सलाम का वाज़ में शरीक होना और फिर आकर अपनी वालिदा को सुनाना बड़ा अहम है। इससे हर माँ को नसीहत ये मिलती है कि उन पर ये फ़र्ज़ है कि वो जब भी अपने बच्चों को स्कूल या मकतब के लिए तैयार करके भेजें तो ये तैयारी सिर्फ़ ये नहीं कि उन्हें कपड़े पहनाने और किताबें उनके हवाले करें, बल्कि इस तैयारी का मतलब है कि उन्हें बहुत ही मोहब्बत के साथ इस बात के लिए तैयार करें कि वो जो कुछ भी सीखें उसे वापस आकर घर पर अपने वालिदैन को भी सुनाएं, ताकि इस तरह बच्चे की तवज्जो तालीम की तरफ ही रहे। वो अपने स्कूल या मकतब का वक्त खेल कूद में न बर्बाद करें। जाहिर है कि वापस घर जाकर माँ को सुनाने का प्यार भरा तसव्वुर उसे अच्छी तरह याद करने पर तैयार करेगा। माँ का ये दबाव किसी ज़ोर ज़बरदस्ती से कहीं ज़्यादा असर करेगा। फिर ये कि वापस आकर सुनने और सुनाने से दो फ़ायदे होते हैं। एक तो बच्चे को जो कुछ स्कूल से हासिल हुआ है उसे दोहरा देने और बयान कर देने से पूरी बात हमेशा के लिए उसके ज़हन पर याद रहेगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि वापस घर पर आकर सुना देने से उसके ज़हन में हमेशा वो बात याद रहेगी, क्योंकि बच्चे का ज़हन कोरा कागज़ होता है। जो बात आज
چھپ جائے گی وہ اس کی ہمیشہ کی پونجی ہو جائے گی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسی عظیم اور نورانی ہستی کے وجود سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ اس چمکتے ستارے سے خداوند عالم کی بندگی کی راہ ڈھونڈیں، کیونکہ یہی سیدھا راستہ ہے، اور جناب فاطمہ زہرا نے اس راہ کو پایا اور وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بن گئیں۔ خداوند عالم نے ان کے وجود کو بلند بنا دیا۔ آخر میں ہم سبھی کی جانب سے سبھی اپنے اس پروگرام کو دیکھنے والے تمام لوگوں، تمام ویور کو سب سے پہلے ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور جناب فاطمہ زہرا کی زندگی، ان کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی ہم آپ سے بھی یہ کہیں گے کہ سب سے پہلے آپ اپنے خاندان، اپنے گھرانے میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو پڑھیں، لوگوں کو بتائیں، تاکہ اس بات کی شروعات جناب فاطمہ زہرا نے جو ہمیں بتائی ہے اس کی شروعات ہمارے گھر سے ہو۔ آخر میں پھر سے ہم تمام مومنین کو 20 جمادی الثانی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ناظرین، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ اولاً وآخراً۔ خدا حافظ۔ نام اللہ نے یوں فاطمہ رکھا تیرا، سیدہ فاطمہ زہرا بطول عذرا، سیدہ فاطمہ زہرا